دیکھیں جی، جہاں تک تو ابتدائی آیات کا تعلق ہے تو اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا بھی، اہل تشیع کا بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدہ خدیجہ کے حوالے سے، جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کا جب 40واں سال آیا تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ خدیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دے دیتی تھی، آپ غار ہرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ مکے کے بالکل قریب ہے، نظر بھی آتا ہے وہاں سے وہ ہرا کی پہاڑی۔ تو پھر آپ کچھ دن وہاں مشغول رہتے تھے عبادت میں، اسی دوران اس غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آ گیا۔ پہلے تو اس حدیث سے یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اپنا زاد راہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کئی سال تک کھائے پیے بغیر زندہ رہے، تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور سب فراڈ ہے۔ اور اگر کوئی کرامت بھی اسے بتاتا ہے تو یہ کرامت بھی نہیں ہے، استدراج ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا کون اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کس کی کرامات ہو سکتی ہیں، معجزات ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور غار میں اچانک ظاہر آئے، تو نبی علیہ السلام اس سے گھبرائے تو اور کہنے شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا انہوں نے، اقرا، آپ پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، بلکہ فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے کے بغل گیر ہوا اور زور سے بھینچا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں انتہائی زور سے، جس کی مجھے تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ پھر چھوڑا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ تو میں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، اگر آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اگر آپ جانتے ہوتے تو یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی۔ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ 3 دفعہ جب اس طرح ہوا تو پھر نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات، یہ پہلی وحی تھی جو سورۃ العلق پارہ نمبر 30 میں 96 نمبر پہ آ رہی ہے سورت ترتیب میں قرآن کی، لیکن نازل ہونے میں پہلی 5 آیات اس کی نازل ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ واپس آئے، سیدہ خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ مہمان نواز ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ تو اتنے داد رسی کرنے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے کزن تھے سیدہ خدیجہ کے۔ انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، تو آپ کو عنقریب اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب کے اوپر فائز کرے گا۔ پیدائشی تو آپ تھے پیغمبر، لیکن مبعوث بعد میں ہوئے۔ اس وحی سے آپ صرف نبی بننا آپ کا مبعوث ہونا ہوا۔ رسول تو اس وقت ہوں گے جب آپ کو بھیجا جائے گا امت کی طرف۔ تو جب آپ اس طرح کا اعلان کریں گے تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اور اس نے پھر ایک بات کی کہ یہ مکے کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حضور علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے بھی توحید کی بات کی ہے نا، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ آج اگر توحید کی بات کے اوپر ہزاروں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کہتے ہیں یار اے بندہ صحیح گل کرتا ہے، دیکھو کسی کے خلاف نہیں بول رہا، تو سمجھ لیں یہ وہ توحید نہیں ہے جو پیغمبروں نے بیان کی ہے۔ کڑوی توحید جو ہوگی نا، جو لوگوں کو چبھتی ہوگی، وہ صحیح والی توحید ہوگی۔ کیونکہ آج کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے کسی پیغمبر سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسا ہو گیا کہ اس سے لوگ توحید سن رہے ہیں اور نوح علیہ السلام سے نہیں سن رہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ والی توحید بیان کر رہا ہے جس کی توحید کو بیان کرنے سے دنیا میں کوئی چینج ہی نہیں آ سکتی۔ چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، تو سارے مانتے ہیں۔ لیکن اسی شخص سے کہیں کہ ساتھ یہ کہہ دو کہ یہ قبر والے سے نہیں مانگنا، یہ کچھ نہیں کسی کو دے سکتا، یہ تو خود محتاج ہے تمہارا، تو دیکھیں اس کو کس طریقے سے اسی ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار لیں گے، مرمت کر دیں گے اس کی۔ تو یہ وہ توحید ہوگی جو پیغمبروں والی ہے۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہو گیا بخاری مسلم کی اس حدیث سے کہ پہلی 5 آیات، اہل تشیع بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ پہلی 5 آیات ہیں جو ابتدائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر فترت کا پیریڈ آ گیا کچھ عرصے کے لیے وحی میں۔
پھر سورۃ المدثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو پھر اعلانیہ حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی تکبیر بلند کریں لوگوں کے سامنے، وہ بھی بخاری میں حدیث آتی ہے۔ ابتدائی آیات پہ تو سارے متفق ہیں، مسئلہ ہے آخری آیات، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ یہ مجھے ای میل میں بھی لوگوں نے بھیجا تھا، آپ لوگوں نے جو سوال کمپائل کر کے دیے اس میں بھی آیا کہ آخری آیات کون سی ہیں اور آخری سورت کون سی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے متفقن علیہ ہے، دونوں کے اندر سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام پہ جو آخری آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ آیت ہے کلالہ کی وراثت سے متعلق، جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے، کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، یعنی جس کے نہ ماں باپ ہوں، نہ بیوی بچے ہوں، نہ اولاد والا معاملہ نہیں، کلالہ، وہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی، یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اور اسی حدیث میں برا بن عازب کے الفاظ ہیں کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ التوبہ ہے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ یہ ایک صحابی کا موقف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ مرفوع حدیث ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف آ جائیں تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو آخری آیت نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی نا، وہ ہے آیت ربا، جس میں سود کی حرمت کا بیان آیا۔ وہ اکٹھی چند آیات ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 کے اوپر اس کی کنکلوژن ہوئی ہے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں بھی ابن عباس کا یہ قول لیا ہے اور پوری سند کے ساتھ بھی لیا ہے، لیکن چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے نا امام بخاری نے یہ اشارہ دے دیا کہ امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن کی جو آخری آیت ہے نا وہ یہ والی ہے۔ اچھا، شیعہ کے اندر بھی اسی آیت کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اکثر کا موقف یہی ہے۔ اور اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے تفسیر تبری، اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا، وہ یہ آیت ربا، سود کی حرمت والی، اور یہ جو کٹھی آیات ہیں اس میں جو 281 نمبر آیت ہے، یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سود کی حرمت والا معاملہ شروع ہوا ہے نا آیت نمبر 274 سے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہاں سے ترغیب دلاتے ہوئے پھر اس میں یہ آیات بھی آئی ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے مس کر دیا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ پھر اس میں جو آخری آیت آیت ربا کے کانٹیکسٹ میں ہے نا، وہ یہ ہے 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کتنی سٹرونگ آیات ہے۔ اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ تمہیں مرنے کے بعد جس کی طرف لوٹایا جانا ہے، اور پھر اس دن قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہے جی قرآن کی آخری آیت جو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 281 ہے۔ یہ ابن عباس کا موقف ہے اور یہی سٹرونگ لگتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی ابن عباس کا موقف ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی۔ تو لیکن اس میں بھی تطبیق بنانی پڑے گی، کیونکہ اس میں تو ہے کہ جب فتح آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو فتح مکہ کے بعد بھی قرآن نازل ہوا ہے، اگرچہ تھوڑا ہوا ہے لیکن ہوا تو ہے، اور یہ تو فتح مکہ سے بھی پہلے کی ہے۔ تو سورہ التوبہ جو ہے اس میں تو کئی آیات فتح مکہ کے بعد ہی ظاہر نازل ہوئی ہیں، کوئی غزوہ تبوک تو بعد میں تھا۔ تو اس میں آپٹیمل سولوشن یہی ہے کہ پوری سورت کے طور پہ جو آخری سورت نازل ہوئی ہے نا وہ سورہ الفتح ہی ہے، کیونکہ سورہ التوبہ مکمل بعد میں نازل نہیں ہوئی، سکیٹرڈ فارم میں ایز اے سورت یک مشت پوری سورت اکٹھی جو نازل ہوئی ہے نا آخری سورت وہ سورہ فتح ہے، سورہ اذا جاء نصر، سورۃ النصر، سورہ فتح نہیں، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور
باقی جو ٹکڑوں کی فارم میں ہوئی وہ سورہ التوبہ ہے. ظاہر ہے غزوہ تبوک کا اس میں موجود ہے ذکر، اور وہ تو نبی علیہ السلام کا 9 ہجری کا آخری غزوہ ہے. اب رہ گی وہ آیت جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ آخری نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ دین مکمل ہوا ہے، یعنی شریعت مکمل ہوئی ہے، باقی تو کئی چیزیں چل رہی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پہ مکمل کر دیا. تو اس کے بعد بھی آپ 2.5-3 مہینے تو دنیا میں آپ نے گزارے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان احادیث میں نہیں ملتا یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. یہ ضرور ملتا ہے کہ یہودی آ کے کہتا ہے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کب نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، وہ 9 ذی الحجہ ہی کا تو دن تھا، یعنی یوم عرفہ تو پہلے عید کا دن تھا. اور ترمذی میں موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی اس دن 2 عیدیں دی تھی، ایک جمعے کا دن عید کا دن اور دوسرا یوم عرفہ کا دن عید کا دن. 2 عیدیں اس دن جمع تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل کر دیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہوا، جو شرعی احکام بیان کرنے تھے وہ بیان کر دیے. لہٰذا اس کے بعد اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کے آیت کے کانٹیکسٹ میں یا کسی اور سورت کے کلالہ کے اعتبار سے، کیونکہ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کلالہ والی آیت ہی آخری لگتی آیت، تو وہ بھی اپنے کا درست ہے. آخری آیات اور آخری صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، جتنا کچھ تھا میں نے آپ کو بیان کر دیا. پہلی کے اوپر سب متفق ہیں، آخری کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اب اختلاف بھی بڑی نوعیت کا ہے. وہ دونوں طرف جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم کے اندر ہے، تو اس طریقے سے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ اسلام میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ کون سی آیت اور سورت پہلے نازل ہوئی ہے کون سی بات. اصل یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ہاں سر جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام ایمن آپ کو پتا ہے نا، نبی علیہ السلام سینئر خاتون تھی، نبی علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوگی تو سیدنا ابو بکر عمر نے ایک دن پلان کیا کہ نبی علیہ السلام اس بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں، سنت پہ عمل ہو جائے گا. تو یہ حضرت بکر صدیق خلیفہ بن چکے ہیں، حضرت عمر کو سال لے کے ان کے گھر گئے. آگے گئے تو سیدہ ام ایمن جو ہے وہ رو رہی تھی نبی علیہ السلام کے غم میں کہ آپ دنیا سے چلے گئے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اماں یہ رونے کی کیا بات ہے، اللہ کے نبی کو تو اللہ نے اعلیٰ درجے کی جنت عطا کر دیا، تو آپ تو بہتر مقام میں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہتر مقام دے دیا، تو اس میں اب میں رونے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں روتی اس بات پہ ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. سر یہ بہت بڑا لاس ہوا ہے. دیکھیں اب جو کچھ کرنا ہے امت نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کرنا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. ہاں کوئی بالکل بہت بڑے لیول کا اجماعی چیز ہو، وہ تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. وہ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 115 کے تحت اجماع امت حجت ہے. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے 399 نمبر کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لیکن وہ تو ہے نا جب پوری امت اکٹھی ہوئی ہو، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امت کن باتوں کے اوپر اکٹھی ہے. دیکھ لیں کئی چیزوں میں اختلاف ہے. تو وہی کا جو سلسلہ منقطع ہونے والی بات ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے امت میں پھر دو رائے ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوتے تو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوتی؟ رائے تو ایک ہوتی نا. چلیں آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی مولا علی حق پہ تھے، لیکن یہ جب معاملات گزر رہے تھے اس وقت تو کتنے لوگوں کی چیزیں سٹیک پہ لگی ہوئی تھی. لوگوں کو دونوں طرف بڑی پرسنالٹیز نظر آتی تھی، جن تک حدیثیں پہنچ گئی وہ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن باقی لوگوں کے لیے تو ایک پرابلم تو تھی. آج کی ڈیٹ میں پھر بھی آسان ہے ڈیسائیڈ کرنا، اس زمانے میں تو نہیں تھا. کسی نے حدیث حوب سنی تھی، کسی نے نہیں سنی، کسی نے عمار بن یاسر کے قتل والی حدیث سنی تھی، کسی نے نہیں سنی ہوئی تھی. تو ایک معاملات تو تھے. پھر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان جنگوں کے اندر. تو یہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا
اللہ اور مخلوق کا جو ایک تعلق، ایک جو رشتہ تھا نا، اس اعتبار سے تو اب اس اعتبار سے ٹوٹ گیا. ویسے تو قائم ہے قیامت تک. نبی اسلام نے کہا نا یہ رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے، حبل اللہ. صحیح مسلم کی حدیث میں غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، وہاں پہ کہا یہ اللہ کی رسی ہے، تو اسے پکڑے گا ہدایت پہ. رسی کیوں ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان یہ واسطہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لیکن اس رسی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ بابوں کو پکار رہے ہیں، اور ان کی بت ماری ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے مطلب پھر اس کا مطلب تو بنا یا المدد یا نماز، المدد یا صبر، کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز اور صبر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو پھر اللہ کی مدد آئی ہے، تو اس سے غیر اللہ کی مدد کہاں سے ثابت ہوئی؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. اگلی آیت میں نہیں، اسی آیت میں ہے ان اللہ مع الصابرین. تو امبیگوس تو معاملات کو انہوں نے کر دیا ہے. وسیلے کے نام پہ استعانت چڑھا دی امت کے ہاتھ میں. پکارو، قرآن تو موجود ہے. تو قرآن ایز اے ٹیکسٹ نہیں بدلا، قرآن کی تفسیر کو انہوں نے بدل دیا. تو پیغمبر دنیا میں جب موجود ہوتے ہیں، پھر کم از کم جو لوگ ماننے والے ہیں ان تک تو بات پہنچتی ہے نا. نہیں ماننے والے تو اس زمانے میں بھی نہیں مانیں گے. سر یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، یہ آج نہ ماننے والے انہی کی اولاد ہے. یہ کہنے کو آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوندا، عتبہ اور شیبہ ہی ہوندا. ضروری نہیں سی ابو بکر عمر عثمان علی ہوندا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کر دے گا. تو ڈاکٹر مان لے گا آپ کی بات؟ نہیں. اس کو پتہ ہے یہ نہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر سے ثابت ہوتی ہے چیز، نہ یہ ہماری جو میڈیکل سائنس ایوالو ہو چکی ہے اتنی ترقی کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل پیریڈ ہے، وہ اس نے گزارنا. تو وہ پھر اس چیز کو کہے گا یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، سائن ہی ہو سکتی ہے کوئی. اسی لیے ہم نے، میرے ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں ہے جو سائنٹیفکلی ریپروڈیوس کیا جا سکے، ورنہ وہ معجزہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام سے جو غیر معمولی معجزات، حسی معجزات، یعنی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا جو بخاری مسلم میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے ہاتھ پھیرا تو اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک سائنٹیفکلی کبھی پاسبل نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کر کے دکھا سکے. یہ چیز، یہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کا ٹوٹنا ہے. یہ پاسبل نہیں ہوگا کبھی. یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں اژدہا بن جاتا تھا. مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا. ہاں جی بتاؤ. ان کو اپنی میڈیکل کی فیلڈ کے اوپر بڑا ناز تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کی اذن سے شفا دے دیتے تھے. جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، مٹی کا ڈھیلا رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں واپس آ جاتی تھی. سر جس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہو اس پہ ہاتھ پھیرنے سے کیا پوری دنیا بھی پھیر دے تو اس کی بینائی نہیں آتی. اور ایک مٹی کا ڈھیلا ایک بندہ رکھتا ہے اور ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ آنکھ بن جاتی ہے. آج بھی آپ میڈیکل کی فیلڈ وہ کہیں گے یہ امپاسبل ہے. تو معجزہ خواہ کسی بھی پیغمبر کا ہو وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. اگر وہ واقعی معجزہ ہے، کہانی نہ ہو، معجزہ نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لوہا ان کے ہاتھوں پہ نرم تھا، اور لوہے پہ ہاتھ رکھتے تھے، آٹے کی طرح سے گوندھ دیتے تھے، زیرہ بناتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میڈیکلی اب یہ چیز ثابت ہے کہ کم از کم 1500 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے لوہے کو اس فارم میں لانے کے لیے کہ جس میں آپ مولڈ کر سکیں. اور اگر لے آئیں گے تو اس پہ ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. اور وہ ٹھنڈے لوہے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ یوں مولڈ ہو جاتا ہے. یہ وہ معجزہ، یہ ریپروڈیوس نہیں کبھی ہو سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے سمندر کے اندر، اسی ٹائم سمندر پھٹ کے دونوں طرف پہاڑوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سر یہ معجزہ کبھی نہیں کوئی کر کے دکھا سکتا. ورنہ پیغمبروں کی جو نبوت ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گی اگر غیر پیغمبر بھی فزیکلی، سائنٹیفکلی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ریپروڈیوس کر سکے. یہ امپاسبل ہوگا. لیکن الوہین جو ہے، آنکھوں کو دھوکہ دینا، وہ اس زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا. فزیکلی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. یہ آپ کو جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے بارے میں ویڈیوز ملتی ہیں، کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے، کبھی دیوار پہ اوپر چڑھ رہا ہے،
اس کی میکنگ بھی ساتھ ہی انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہوئی ہے کہ وہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلمائی ہوتی ہیں ساری چیزیں. وہ جو پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے وہ شیشے کا بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ، جو نظر نہیں آتا، وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لوگ اس کے نیچے سے یوں تیر رہے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیشے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ پانی میں نظر ہی نہیں آتا. وہ جب سائڈ سے دکھاتے ہیں ٹیبل تو پھر نظر آ جاتا ہے. اور شکر ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں، ورنہ اولیاء اللہ کے سردار بن جاتا ڈیوڈ کاپرفیلڈ. ہاں، اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے، فزیکلی نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں اتنا ایماندار ہے، وہ بھی بے ایمان نہیں ہے، وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ میں فزیکلی کروں، وہ کہتا ہے ایلوژن، آنکھوں کا دھوکہ. اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ ایلوژن کہتا ہے اسے، اپنی کرامت بزرگی یہ نہیں کہتا. جو تواڈے بزرگاں نو ایڈی بھی تمیز نہیں، جھوٹ مار جاندے نے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں. اب کدھر گئی آپ کی کرامتیں جی؟ اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا، وہ جوتی ہوا میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی. اون کتنے جوتیاں تواڈیاں ریٹائر ہو گئی ہیں نا، یا وہ جوتیاں تھلے انجن لگے ہوئے خراب ہو گئے نا. پہلے بھی کوئی نہیں تھا، کہانی تھی. یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. معجزات، کرامات، استدراج، اس سارے ٹاپکس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. علمی پوائنٹ نمبر 23 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے آیت. عربی میں ہم اسے کہتے ہیں آیتن. جو آیت کے اینڈ کے اوپر وہ تا تھی جو ختم ہوتے اس کے نقطے بھی اڑ گئے، اب صرف گول دائرہ ہی رہ گیا، چونکہ وہ سمبل کے طور پہ تھا نا. ویسے وہ تا ہوتی ہے، گول تا، نشانی کے طور پہ. آیتن وقف کریں گے آیا، اردو میں آیت، اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نشانی، انگلش میں کہیں گے سائن. قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ہر صورت کا جو بیسک یونٹ ہے وہ آیت ہے. جیسے اگر میں پوچھوں یہ دیوار کا بیسک یونٹ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اینٹ. یہ دیوار ہے، اس کے اوپر 1200 اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور 1200 اینٹوں کو مینیجبل فارم میں جوڑنے کے بعد ایک دیوار مکمل ہوتی ہے. اس طرح قرآن حکیم میں ہر صورت کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو تعلیم فرمایا. اس کی ترتیب توقیفی ہے. اور قرآن حکیم میں کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہے صورت کی. کوئی قرآن حکیم میں صورت ایسی نہیں جس کی 3 سے کم آیات ہو. اور عربی میں جمع بھی 3 سے شروع ہوتا ہے. ہمارا تو 2 سے ہی جمع شروع ہو جاتا ہے نا اردو میں. عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے 2، اور پھر ہے 3 اور 3 سے آنورڈ وہ جمع ہے. رب المشرق والمغرب سنگولر، رب المشارق والمغارب کئی مشرق اور کئی مغرب، اور رب المشرقین اور رب المغربین 2 مشرق اور 2 مغرب. اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے کہ یہ کیا مطلب ہے. کہیں آتا ہے 1 مشرق 1 مغرب، کہیں آتا ہے 2 مشرق 2 مغرب، کہیں آتا ہے 2 سے زیادہ مشرق 2 سے زیادہ مغرب. وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو عربی میں اس طریقے سے. تو قرآن حکیم میں چونکہ سورت ہے تو اس میں آیات ہیں، تو آیات کم از کم جمع تو ہونی چاہیے، تب ہم انہیں آیات بولیں گے. تو کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہیں. اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت کی بھی آیات 3 ہی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیات ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. واستغفر پہ ہم وقف کرتے ہیں، نہ بھی کرے کنٹینیوس بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 آیات ہیں. 3 سے زیادہ ہی ہیں، کم نہیں. اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے، مدھامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایک لفظ کے اوپر پوری آیت ہے. اور قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت دین ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر آئی، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی ہے 255 نمبر آیت. اب آیت الکرسی آپ دیکھیں اتنی لمبی ہے،
اس کی کئی چھوٹی آیتیں بن سکتی ہیں اور اس میں ربط بھی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دو آیتیں بن سکتی تھی. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیسری آیت بن سکتی تھی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اتنی لمبی یہ آیت ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے تھے. یہ پوری کی پوری ایک آیت ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے. لہٰذا قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت اتنی لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آیات، آپ وہ دو آیتیں دیکھیں تو وہ ایک آیت بھی بن سکتی تھی، لیکن اسے سپلٹ کر کے دو آیات بنایا گیا. حروف مقطعات ہی آپ دیکھیں، کئی جگہ حروف مقطعات کی پوری آیت بنتی ہے اور کئی جگہ وہ ایک آیت کے ساتھ جز کے طور پہ ہوتی ہے. اب یہ صحابہ کرام نے اجتہاد سے نہیں کیا یا کسی کاتب کی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آیات کی دو اقسام ہیں قرآن حکیم میں. ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں اور دوسری ہیں جو متشابہات ہیں. سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے اس کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک تو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی جڑ ہے. محکمات کیا؟ جن میں حکم نازل ہوئے ہیں. جیسے حکم ہے کہ ایک اللہ کو ایک مانو، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ، آخرت پر لاؤ ایمان، نماز قائم کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. جتنے اللہ کے احکامات ہیں یہ محکم آیات ہیں. اور قرآن نے کہا کہ یہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے، جڑ. اور پھر کہا گیا دوسری جو قسم ہے وہ ہے متشابہات. سورہ آل عمران آیت نمبر 7. میں ٹائم بچانے کے لیے عربی اس کی سکپ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اردو میں بات کر رہا ہوں. اور کہا گیا وہ متشابہات جو ہیں ان کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اور اہل ایمان صرف ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعویل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. تو متشابہات کی وہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کہا گیا انہی آیات میں کہ جو ان متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا سلوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا کسی کو. صرف متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزیمبلنس والی چیزیں. مثلا جنت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں یہ متشابہات ہیں کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی، حوروں کا کنسیپٹ ہے. اب دنیا میں اس کی مثال آپ من و ان تو پیش نہیں کر سکتے، دنیاوی عورتیں تو اس کی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلنس کے طور پر دنیا میں ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ بس جس طرح یہ ہے ایسے ہی حوریں بھی ہوں گی. لیکن وہ کیسی ہیں؟ وہ سورہ سجدہ میں ہے کہ جو اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک چیزیں نعمتیں چھپا رکھی ہیں وہ کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں ہے کہ نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا بھی گزرا ہے کبھی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا جو اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. لیکن اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے کہا گیا شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کہہ دیا نا بھئی زندہ کیسے ہے؟ مرا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، قبر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ متشابہ آیات ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس پہ دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے. اچھا قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شعور نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں نے جس چیز سے منع کیا تھا شعور نہیں ہے، انہوں نے الٹا شعور بنایا اور کہا جی زندہ ہے تو زندہ سے تو آپ مانگ بھی سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم جا کے مردوں سے مانگتے ہیں. تو اس پہ پھر میں ہی پھکی دیتا ہوں کہ یہ زندہ بندے میرے پاس بیٹھے ہوئے 70-80 کے قریب، میں کسی سے بھی پانی مانگوں مجھے دے دے گا. آپ ذرا اپنے والے زندہ سے ذرا مانگو نا.
کہ چلو قبر کے اندر سے کوئی ہاتھ باہر نکال کے بتا دے. اگر آپ یہی رول لگا رہے ہو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی اور وہ زندگی اور. اس زندگی میں سانس کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے اور رفع حاجت کرنے کی ضرورت ہے. اس زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جب شعور ہی نہیں, متشابہات ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم دیکھو جب کوئی شخص قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو جان لو یہ وہی بدبخت اور گمراہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اور اہل ایمان کی نشانی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ متشابہات اور محکمات میں بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. علمی پوائنٹ نمبر 24 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم کی آیات مل کر ایک مکمل صورت بناتی ہیں, جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ قرآن حکیم میں کم از کم 3 آیات والی ایک صورت ہے. سورۃ الکوثر, سورۃ النصر اور بھی سورۃ العصر میں بھی 3 آیات ہیں, کم سے کم 3, زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ سورۃ البقرہ میں 286. تو آیات مل کے مکمل صورت بناتی ہیں. بیسک یونٹ آیت اور اس کا مکمل جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ صورت. علمی پوائنٹ نمبر 25 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم میں کل 114 صورتیں ہیں جن کی ترتیب توقیفی ہے. نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ پہلی سورۃ الفاتحہ ہے, دوسری سورۃ البقرہ ہے, تیسری سورہ آل عمران ہے, چوتھی سورہ نساء ہے, پانچویں سورۃ المائدہ ہے, چھٹی جو ہے وہ سورۃ الانعام ہے. آن ورڈ کرتے کرتے 112 نمبر سورۃ الاخلاص ہے, 113 سورۃ الفلق ہے اور 114 سورۃ الناس ہے. یہ ساری کی ساری ترتیب اس کی صورتوں کی یہ توقیفی ہے, نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے اور وہ وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل دورہ قرآن کیا کرتے تھے. صحابہ نے نہیں دیکھا, نبی علیہ السلام کے بتانے پہ کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال آ کے جو ہے وہ دورہ قرآن, جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو ریپیٹ کرواتے تھے, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 دفعہ ریپیٹ کیا رمضان میں. اور اسی سے آپ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا. تو نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب کو بھی انشور کیا, وہی ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے, جو ہمارے پاس مصحف میں ہے. اگرچہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے لیکن اللہ کے ڈیوائن علم میں یہی ترتیب ہے. سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا, اور آج جو ہمارے پاس یہ ترتیب ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے. علمی پوائنٹ نمبر 26 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم کل 5 طرح کے ٹاپکس کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اگر بڑی بڑی کیٹیگریز بنائی جائے. اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے, الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. اللہ کا بہت بڑا کرم, کامیابی اللہ کی طرف سے اصول تفسیر کے اوپر. اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ حقیقت کھولی ہے کہ قرآن حکیم کی آیات 5 طرح کی کیٹیگریز میں فال کرتی ہے. اب یہ اس طرح کی قرآن حکیم میں کئی ایک انویشنز ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں نے نہیں کی ہیں, آج کل کے لوگوں نے کی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ قرآن حکیم میں جو سورۃ الحدید ہے وہ جس نمبر کے اوپر آ رہی ہے اٹامک نمبر بھی وہی ہے. اب اس پرانے زمانے میں تو اٹامک نمبر نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ہر آنے والے زمانے میں, یہ حروف ابجد کے اوپر میرا ایک کلپ دیکھ لیں, اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بتائی. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. وہ ہر زمانے میں جو بندہ قرآن پہ محنت کرے گا اس کے اوپر ٹروتھ ریویل ہوگا. قرآن حکیم میں آیات جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں صورتیں, پرانے بزرگوں سے آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن یہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالی, جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد تھے, انہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ قرآن حکیم کی ہر سورت کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے. کچھ تو ہمیں پتہ ہی ہے, سورۃ الفلق, سورہ جو ہے وہ سورہ ناس, یہ مطلب جوڑا ہے دونوں کا. لیکن جو بیچ میں کی صورتیں انہوں نے پھر بتایا کہ واقعی وہ جوڑے ہیں.
جیسے مرد و عورت کا جوڑا ہوتا ہے، اس طرح ریسیپروکل پایا جاتا ہے سورتوں کے اندر. سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران بھی جوڑا ہے، ایک یہودیوں کو ایڈریس کرتی ہے، دوسری عیسائیوں کو ایڈریس کرتی ہے. تو اس طرح کئی ایک صورتیں جو جوڑوں کی فارم میں، یہ ٹروتھ بال میں ریویل ہوا ہے. بل یہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا اردو ترجمہ بھی آ چکے، آپ پڑھیں. 5 کیٹیگریز انہوں نے بیان کی ہیں. نمبر 1 علم الاحکام، یعنی قرآن حکیم کی آیات احکام سے ریلیٹڈ ہوں گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد، یہ ساری چیزیں علم الاحکام میں آتی ہیں. نمبر 2 علم المخاصمہ. مخاصمہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، علمی جھگڑا، یعنی جو منکرین خدا ہیں یا جیوز اور کرسچنز ہیں، ان کے جو لیم ایکسکیوزز ہیں، ان کے علمی جوابات دیے گئے ہیں، تو یا آیات اس کے اوپر مشتمل ہوں گی. نمبر 3 التذکیر بالموت، موت کو یاد کروا کے کہ تمہیں مر کے کسی کے پاس پہنچنا ہے اور آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی کا جواب دینا ہے. اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے. اس کے اوپر آیات، یہ تو قرآن پاک میں بڑا مین ٹاپک ہے. قرآن حکیم کے اگر 2 مین ٹاپک دیکھے جائیں تو عقیدہ توحید اور دوسرا ہے دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی. چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں، اس کا شاہکار آپ کو سورۃ النحل نظر آئے گی، سورہ روم نظر آئے گی، سورہ الرحمن نظر آئے گی. اس میں تو یہ لفظ بھی آ گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ اکثر مولویوں نے غلط کیا ہوا ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حالانکہ نعمت خود عربی کا لفظ ہے. مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی پھر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے. تو دوزخ کیا نعمت ہے؟ وہ ترجمہ کرنے والے کو بھی نہیں سمجھ آئی. تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانی. تو دوزخ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے، جس طرح جنت ہے. تو مودودی صاحب ہر دفعہ جب آیت آتی ہے نا، یہ والی آیت، تو اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ عربی بڑی ورسٹائل زبان ہے. عربی میں ایک لفظ اگر سیاق و سباق میں آپ مختلف جگہ بیان کریں گے تو وہ اپنا وہ والا مطلب بیان کرے گا. اگر میں آپ کہوں مسجد الحرام اور کہوں ولد الحرام، زمین آسمان کا فرق ہے. حرام دونوں جگہ ہی موجود ہے. مسجد حرام جس کی حرمت ہے، عزت ہے، اور ایک وہ حرام ہے جو ہم حرام کہتے ہیں، زنا حرام، چوری حرام. اب یہ حرام ہو رہا ہے. آپ کے حساب سے تو اس کا نام مسجد حلال ہونا چاہیے تھا، حلال مسجد. تو اڈی مسجد ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دو تو نہ ہی حرام ہے، لیکن حرام عربی والا ہے. حرمت کی جگہ جہاں پہ آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو وہ بڑا جرم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اور جگہوں کے. اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، عزت رکھی ہے، لفظ ایک ہی ہے، لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہے ہیں. تو اس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ بھی مختلف جگہ مختلف آئے گا. اور 5ویں کیٹیگری ہے التذکیر بأیام اللہ، اللہ تعالی کے فیصلوں کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے ڈر سنانا. اور یہ بھی قرآن پاک کا بڑا مین مضمون ہے. اگلی انبیاء کی جو امتیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ اچھا یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی امت کو ڈراؤ اللہ کے بڑے دنوں سے. بڑا دن کون سا؟ جس میں بڑا فیصلہ ہوا. 10 محرم کا دن بڑا دن تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فرعون کو ڈبویا جائے گا اور بنی اسرائیل کو نجات دی جائے گی اس کے ظلم سے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے کہ فرعون کو ڈبویا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے امت کو حکم دیا کہ تم 9 اور 10 دو روزے رکھو. اس پہ ڈیٹیل میرا کلپ موجود ہے، آج میں اس کی طرف نہیں جاتا. قوم عاد جس دن ہلاک ہوئی وہ اللہ کی قدرت کی یعنی آپ ایگزیکیوشن کا ایک بہت بڑا دن ہے. ہماری امت میں فتح مکہ کا دن ایام اللہ میں سے.
غزوہ بدر کا دن ایام اللہ ہے، اللہ کے فیصلے کا دن ہے۔ اللہ نے کہا، یہ کہتے تھے نا فرقان ہوگا، یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہوگا۔ اللہ نے کہا تم نے فرقان بولا تھا، لے پھر میں اس دن کو فرقان بنا دیتا ہوں کہ نہتے مسلمانوں سے تم لیس ہوئے ہوئے کافروں کو، جنگجو کافروں کو مرواؤں گا۔ غیبی مدد کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے دن یہ اگلی امتوں میں بھی گزرے ہیں۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح کی تباہی کے دن ایام اللہ تھے۔ تو یہ 5 کیٹیگریز بنی۔ اب آپ قرآن کی کوئی آیت نکالیں، میں کوئی آیت بھی پڑھوں، آپ خود مجھے بتا دیں گے کہ یہ فلاں کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ اگر میں کہوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ علم الاحکام والی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ وہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں، ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی ٹو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر۔ یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مضمر ہے میرے بھائیوں۔ صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں، ہم اچھے دکھیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، وہ ہے متکبر۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے، اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں۔ حق بات سے اناد کرنا، اس سے روگردانی کرنا، یہ اصل تکبر ہے۔ ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ کہنی ساڑھے بزرگ پاگل سے، انہوں نے نہیں پتا لگا۔ بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اپنے اعمال کا جواب دہی خود کریں گے۔ ہمارے سامنے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، نہ کہ کسی دنیا دار شخص کی یا ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تکبر کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی حالت کیا تھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں، اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ خوف کس کا؟ آخرت کے دن کا، اور لالچ کس کی؟ جنت کی لالچ۔ اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک بڑی مشہور بات آئی، اور سیدنا علی کی طرف بھی یہ جھوٹا قول منسوب کیا گیا کہ میں اللہ کے خوف یا
جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ آیت دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی۔ مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، تو وہ کس کو نگیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ دوزخ کا ڈر کس نے سنایا؟ اللہ نے۔ اگر وہ کہتا ہے جی مجھے دوزخ کا ڈر نہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں، یہ آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، جذباتی جملے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جذباتی بات ہے۔ اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر، اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں، جنت کی لالچ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال، صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا، اعیدوا فیها، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ، یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں۔ ثم اعرض عنها، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیجول لیتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اب 2-3 حدیثیں سنا کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت ختم ہو جائے گی۔ جو بخاری میں آتا ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دی جائے گی۔ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور دوزخیوں کے لیے اس میں عذاب ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پہلی خوشخبری جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کہ مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی۔ نمبر 3، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ ہی تندرست رہو گے۔ نمبر 4، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور 5ویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی ہی رہے گا۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ ساری جو حدود اللہ ہے یہ دنیا میں، جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے، یار اے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے میں کیتا اے غلط نہ ہوئے، یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو، تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سچویشن ہے۔ لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی 1 ارب سال ہو اور دوسرے شخص کی زندگی 1 ارب سال اور 1 دن ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ارب سال ہی جی رہے ہیں، لیکن یہ 1 سال دنیا کی زندگی اور ارب سال خرب سال آخرت کی زندگی، اگر کوئی یہ 1 سال کی یا 1 دن کی زندگی دے کے وہ ارب سال کی زندگی کما لے، وہ فائدے میں ہے، یا جو یہ 1 دن کی زندگی جو ہے اس کو عیاشی سے گزار کے 1 ارب سال کی زندگی گنوا دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی۔ تو اصل تو ناکام وہ ہے، لیکن یہ معاملہ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر ضرور پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی ناگواری کی زندگی گزارنی پڑے گی، گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ تو یہ بڑی ناگوار چیزیں ہیں، یہ کرنے کے بعد جنت آئے گی، یہ آبسٹیکلز ہیں۔ اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کڑگا لانا، کہ دوزخ کی طرف ہر بندہ ہی لپکے گا، دنیا کی ہر عیاشی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جائے گی، جو شرعی حدود کو پامال کرنے والی۔ اور اس کی تفسیر میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائے جنت وزٹ کر کے آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو ایسی جگہ تو نے بنائی ہے کہ یہ ساری جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ، اس کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں، مشکل کام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں۔ وہ جب جنت دیکھی نا، انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی اسی بندے دا پتر نہیں بننا، اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، این جی سانو قبول کر، یعنی چور ہیں، ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا، اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو۔ اچھا، اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں۔ دوزخ دیکھی، انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا، اتنی سخت عذاب ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات، دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا،
اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو. جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے, مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کی کے تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی, مشکل کی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ. ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا. ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے. جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے. ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں. اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے کیونکہ آسائش مل گئی نا, رزلٹ سامنے آ گیا. پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا. فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا, ایک پھیرا دوزخ کا. ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا پھر جنت ٹوری جانا ہے. یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا, جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے, 1000 بچھو ہوں گے, ایک پھیرا ہی لگنا ہے, کوئی تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے. اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا. اللہ معافی دے, ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا. نہ میرے بھائیو, ہم تو ایک پھیرا کیا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. میرے بھائیو, یہ آج کی گفتگو بھی ہم یوٹیوب پہ, یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی بھی خواہش تھی, میری بھی خواہش تھی کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بن جائے. یہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com ہے, آپ وزٹ کریں. اور یوٹیوب کا چینل میرے نام کے اوپر ہی ہے, انجینئر محمد علی مرزا, اس کے اوپر یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ میں نے اس کو سوچا ہے کہ اس کی ہیڈنگ ہم رکھیں کاش میں دنیا میں واپس چلا جاتا. مسئلہ نمبر 196 کے عنوان سے انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے. اور اب آخر میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اپنی بہن کی مغفرت کے لیے بھی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی. لیکن یہ جو قرآن پڑھ کے اور فاتحہ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دعائے مغفرت قبر پہ بھی جا کے کی جائے, دنیا میں بھی کی جائے. نہیں ٹھیک ہے کر لیتے. تو دعا جو ہے وہ چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو چکا ہے, سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دعائے مغفرت ضرور کرنی چاہیے. یہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر اس حوالے سے. اور اس کی پہلی شکل نماز جنازہ ہے, اس کے بعد قبر پہ جا کے دعا کرنا استقامت کے لیے. اور آج ان کی سوگ کا بھی آخری دن ہے تو ہم اجتماعی دعا اس حوالے سے کر لیتے ہیں. سارے بھائی جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على القرآن اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اے اللہ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ خصوص بالخصوص ہماری جو بہن فوت ہوئی اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما ان کے درجات بلند فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرما یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اے اللہ حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان تمام کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی سارے رشتہ داروں کی پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں قبول و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما بس علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی واضح کرنے کی توفیق عطا فرما لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ زبان پہ لانے کی حاجت نہیں تو بہتر جانتا ہے اے اللہ ان کو قبول و منظور فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة